کاروباری لوگ تھے انہیں یو اے ای چھوڑنے کی ہدایت کی. حالات تو زیادہ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں. نہیں، بہت بہت شکریہ مزمل صاحب. یقیناً یہ بات بہت افسوسناک ہے کہ دو برادر اسلامی ممالک کے اندر جو عالم اسلام کے اندر ایک بڑا نام رکھتے ہیں، یو اے ای جو ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ کس طریقے سے پوری دنیا میں اس کا سب سے ہاٹ فیورٹ پاسپورٹ جو ہے وہ ادھر کا ہے. پوری دنیا کے جو مین دفاتر ہیں وہ بھی یو اے ای کے اندر ہیں. اسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ بھی ان کی ایک الائنمنٹ ہے. پھر اسرائیل کو بھی انہوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ان کے قائم ہیں. ان سب کے باوجود جو ہے پاکستان کے تقریباً 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ یو اے ای میں بس رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ایک اچھے تعلقات ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی بھی جو پریزیڈنٹ یو اے ای ہیں وہ پاکستان کے دورے کے اوپر ہیں اور یہاں رحیم یار خان میں شیخ زاید صاحب جو تھے مرحوم اللہ بخشے ان کو، وہ ایک بڑے پاکستان کے ساتھ محبت رکھتے تھے. تو پاکستان کے تو تعلقات ہی ہیں. دوسری جانب سعودی عرب ہے جس کے متعلق ان کی میرے خیال میں تعریف کرنا جو ہے وہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب ایک بڑے بھائی کے طور پر کردار ادا کرتا ہے اور پاکستان کا ہمدرد ہے. پاکستان کے لیے بڑی سچویشن جو ہے یہ ایک مشکل بن گئی ہے کیونکہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی اور اسٹریٹجک معاہدے کے بھی اندر چلا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کی طرف جو ہے وہ ایک بہت مضبوط جو ہے وہ موقف اختیار کیا ہے اور یو اے ای کو بھی کوشش کی ہے. اور میرے خیال میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا بھی پیغام اور خود شہباز شریف صاحب جو ہے وہ خود ذاتی طور پہ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جو ان کا پیلس تھا رحیم یار خان کے اندر، اس کے اندر شیخ محمد صاحب کو اپنی جو تحفظات تھے ان سے آگاہ کیا اور ان کو بتایا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ کافی دور نکل جائیں گے. اب اس کے اندر پیچھے معاملہ یہ ہے کہ یو اے ای جو تھا وہ آپ کو پتہ ہے الفاشر میں جو سوڈان کے اندر صورتحال ہوئی اس کے حوالے سے بھی ان کا ایک خاص موقف ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ انہوں نے وہاں بھی سپورٹ کیا اور پھر وہاں آپ کو پتہ ہے ایک بڑا میسیکر ہوا اور وہاں اصل میں تو نسل کشی کی گئی. اور کیونکہ دنیا میں گولڈ کے ریزروز وہاں موجود ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ ظاہر ہے بڑے مسائل ہیں. اس کے اندر بھی کافی تگدو چل رہی ہے جس کو کہتے ہیں کہ رسا کشی چل رہی ہے، زیادہ بہتر لفظ ہوگا. دوسری جانب جو ہے یمن ہے. یمن کے ساتھ جو ہے سعودی عرب کے بھی اور یو اے ای کے بڑے تعلقات ہیں اور سعودی لیڈ حکومت جو ہے جو کہ سعودی کی سپورٹ کے ساتھ وہاں موجود ہے، جو حوثیوں کے خلاف جو ہے وہ نبرد آزما ہے، وہ جو ہے وہ انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر یو اے ای کی تمام فورسز کو جو ہے وہ نکلنے کی جو ہے وہ حکم دے دیا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے سعودی عرب کا یہ کہنا ہے کہ وہاں جو اسلحے کے اور اہم کارگو کے ساتھ جو 2 بحری جہاز آ رہے تھے ان کو جو ہے وہ وہاں لوٹا گیا، ان کا اسلحہ لے لیا گیا اور ان کے جو ٹریکر سسٹمز تھے وہ وہاں سے اتار لیے گئے. یہ ان کے الزامات تھے جس کی بنیاد کے اوپر جو وہااں یمن کی حکومت ہے انہوں نے جو ہے ان کو ملک بدر کیا یو اے ای کو. اور اس کے اوپر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نوٹم جاری کیا ایئر فورس کے فضائی حدود اور زمینی لیکن حدود اور اسی طرح سے اس بحری کے حدود بعد بند یو کر اے ای دی. واپس چلا گیا. ہمیں لگا کہ جب یو اے ای یمن سے واپس چلا گیا تو سیز فائر ہو جائے گا، یو اے ای نے واپس قدم کر لیے. لیکن آپ دیکھیں نا اب تو کونسل جنرل واپس بلایا گیا ہے، اب کاروباری لوگوں کو واپس بلایا گیا ہے، تو پھر مسائل حل نہیں ہوئے یو اے ای کے یمن سے نکل جانے کے باوجود. نہیں، بالکل حل نہیں ہوئے کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے مغربی دنیا جو ہے وہ اپنا ایک موقف رکھتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی صورت جو ہے وہ عالم اسلام جو ہے وہ آپس میں بٹا رہے، لڑائی جھگڑا جاری رہے. کیونکہ جو بنیادی مسئلہ ہے اسرائیل سے جو ہے وہ نظریں جو ہے وہ دور رہیں اور یہی وہ وجہ ہے جن کی بنیاد کے اوپر یو اے ای کا جو ابھی سسٹم ہے اس کو سعودی عرب کوئی ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کر رہا. آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفنس ڈیل جو پاکستان کے ساتھ ہوئی وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ ڈیفنس ڈیل کے اندر جو ہے ساتھ ہی ساتھ جہاں پاکستان کے ساتھ ہوئی وہاں امریکہ کے ساتھ بھی ہوئی. لیکن امریکہ کے ساتھ جو ڈیفنس ڈیل ہے اس کے اندر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یو اے ای کے ساتھ ان کے انتہائی گہرے مراسم ہیں. ان کے آرمی چیف جو تھے وہ یہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ ہم یو اے ای جو ہے وہ امریکہ کا دوست نہیں بلکہ سب سے بڑا ایلائی بننا چاہتا ہے. تو یہ ان کے آرمی چیف کا بیان موجود ہے. اب ایسی صورت کے اندر جو ہے یہ کشیدگی مجھے بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے. اس کے اندر ایران فیکٹر کو آپ جو ہے وہ بالکل اس کو آپ اس سے نظر نہیں چرا سکتے کیونکہ ایران فیکٹر جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. نہیں ایران کے اوپر جو ہے پر یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتی ہوئی ٹینشن کہاں تک جائے گی؟ آپ کو یہ ابھی اسیس کرنا آپ کو دونوں ملکوں کے درمیان وار ٹائپ سچویشن لگے گی، ڈپلومیٹک وار لگے گی، یا ایک دوسرے پہ معاشی پابندیاں لگیں گی، بائیکاٹ کی طرف جائیں گے جیسے قطر کے بائیکاٹ کیا گیا تھا؟
کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو عرب ممالک کی تنظیم ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کریں گے؟ کس سطح تک یہ لڑائی جانی ہے یو اے ای اور سعودی عرب کی؟ یہ سب پاسبلٹیز جو آپ فرما رہے ہیں یہ بالکل جو ہے وہ میرے خیال میں بڑی درست ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے مجھے فی الحال وہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ قطر کا معاملہ یہ تھا کہ قطر کی جو سرحدیں تھیں وہ سعودی عرب سے تمام سامان رسد آتا تھا، جبکہ یو اے ای کا ایسا نہیں ہے، اس لیے یو اے ای کا سلسلہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود میرے خیال میں یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان میں معاشی پابندیاں اور سفارتی پابندیاں جو ہیں وہ فی الحال جو ہے وہ مجھے اس کو مزید اس میں بڑھوتی نظر آ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ سعودی عرب دیکھیں جب بھی کوئی فیصلہ لیتا ہے یا یو اے ای لیتا ہے، یو اے ای کو اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، نتائج کیا ہوں گے، تو نتائج کو تو ان کو معلوم تھا، اور لیکن پھر بھی انہوں نے جب یہ قدم اٹھایا ہے تو ظاہر ہے پھر نتائج تو سعودی عرب نے بھی یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا ہے، کیونکہ آپ یہ یاد رکھیے کہ جتنے بھی ایسے جو ہمارے عرب دنیا ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ ٹرائبل سسٹم ہوتا ہے، اور ٹرائبل سسٹم میں جو ہے وہ ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ اچھا، وہاں پھر ایسے collective decisions ہوتے اینالائز ہیں۔ کر لیں کہ ہمارے ہاں کوئی عرب ممالک جو ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ہے، زیادہ عرب ممالک سعودی عرب کے ساتھ ہوں گے یا یو اے ای کے ساتھ ہوں گے؟ اکثریت کس کے ساتھ ہوگی؟ بحرین فار کس کے ساتھ شور ہوگا؟ ہیں؟ فار شور سعودی عرب کے ساتھ For ہوں گے، sure. لیکن اس کے اندر ایران فیکٹر کو آپ جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر نہیں کر سکتے۔ اس سکتے، ٹائم true. پہ تقریباً کوئی 7 جہاز ایسے ہیں اینٹینوف جو کہ 6 انجن جہاز ہے وہ وہاں آیا ہے اور ایران کے اندر لینڈ کیے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ جو حوثی ہیں ان کو سپورٹ جو ہے وہ وہاں سے دی جائے گی، کیونکہ وہ جو انٹرنیشنل میڈیا اور الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسپیشل کارگو جو ہے وہ وہاں سے آیا ہے۔ ایسی صورت کے اندر جو ہے ایران اپنا جو انٹرسٹ ہے وہ لوز نہیں کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ایران کے اندر جو صورتحال اس ٹائم پہ گرم ہے، جس طریقے سے مہنگائی کے خلاف آ رہی ہے بات، اور صدر مسعود پزشکیان جو ہیں انہوں نے اسپیشل حکم نامہ جاری کیا ہے کہ جناب جو ریلیف جو پہلے دیا کرتے تھے وہ بلینز کے اندر جو ہے انہوں نے ادا کیا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کوئی ریبیٹ نہیں دیا کریں گے لوگوں کو، بلکہ کرنسی کا جو اعتبار ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ $1 جو ہے وہ 14 لاکھ جو ہے وہ ایرانی ریال کی طرف جا کے پہنچ گیا، جو کہ کبھی کسی زمانے میں 8 لاکھ ریال تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ظاہر ہے ایران کے لیے بھی تشویش کا باعث رکھتی ہیں، اور اگر ایسے وقت میں ایکسٹرنل فرنٹ جو ہے وہ ایران کوئی اس کو ہوا دیتا ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ظاہر ہے پھر اس کے اندر یہ کانفلکٹ وسیع ہو جائے گا، کیونکہ ایران کے جو ہے گن فائر رینج کے اوپر ہے یو اے ای، تو ہم نہیں چاہیں گے کہ خدا نہ خواستہ ایسا کچھ واقعہ ہو، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن اس سارے اندر جو ہے وہ ایک اور جو ہے فیسیلیٹیٹر ہے، اور وہ ہے اسرائیل، اور اسرائیل یہ چاہے گا کہ یہ کانفلکٹ وسیع ہو جائے تاکہ سعودی عرب، یو اے ای اور ایران جو ہے آپس میں بھڑ جائیں، جس سے فائدہ صرف